السلام علیکم میرے اسلامی بہن بھائی، امید ہے کہ آپ لوگ خوش و خرم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں نہ ڈالے، ہمیشہ اپنی کرم اور اپنی رحمت کی چھاؤں میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں، صحت تندرستی والی لمبی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں سے آج ہم ایک بات کرنے لگے ہیں استغفار کے بارے میں۔ دلوں کے زنگ کی صفائی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، خاتم النبیین، قرآن مبین، محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کی جلا یعنی صفائی جو چیز کرتی ہے وہ ہے استغفار، یعنی کہ ہمیں استغفار کا بہت زیادہ ورد رکھنا چاہیے۔ ہمیں کوئی پریشانی، کوئی دکھ تکلیف ہو تو ہم استغفار یا باری تعالیٰ استغفار 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 کا ورد کریں، پریشانیوں اور تنگ دستیوں سے نجات کے لیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ محبوب رب الجلال والاکرام صاحب، میں کہتی ہوں ان کی شان میں تو ہم جتنا بھی بولیں اتنا کم ہے۔ حسن و جمال کے پیکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگ دستی سے اسے راحت فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ ہم دن رات ایک ہی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، رزق کما لیں، بہتر سے بہتر کی تلاش میں، لیکن آپ نے دیکھا کہ لاکھ کوششیں بھی بعض دفعہ ہم کریں تو ہم لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں آتی۔ آپ کوشش کریں، کیونکہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، لیکن کامیابی دینا اس اللہ کی رضا ہے۔ لیکن بعض ہوتا ہے نا کہ لوگ کوشش کے دوران میں بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ اللہ کو نہیں پسند ہوتے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کوشش ہمارا فرض ہے، لیکن ہمیں ایسے طریقے نہیں اپنانے چاہیے کہ جو ہمارے رب کو یا ہمارے نبی کو پسند نہ ہو۔ رزق دینا اس رب العالمین، اس اوپر والے بندے کی جو بیٹھا ہوا ہے اس نے ہمیں دینا ہے، لیکن ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ کوشش جاری رکھیں گے، اس کوشش کا نام ہی زندگی ہے، لیکن حلال طریقے سے۔ کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے بعد میں باعث شرمندگی ہو کہ ہم لوگوں نے یہ کام کیوں کر لیا، یا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا کسی کی دل آزاری ہو، یا کسی ایسے شخص جو ہمیں بہت اچھا جانتا ہو یا جس کا بڑا ہم پر اعتبار ہو، ہم اپنی وقتی کامیابی کے لیے ہم اس شخص کا اعتماد توڑ دیں، ایسا کر کے ہم کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ وقتی کامیابی مل جاتی ہیں، لیکن اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو نا، یا ہم نے کوئی غلط کام کیا تو وہ ہمیں کہیں نہ کہیں جا کے وہ واپس ملتا ہے، اچھائی بھی واپس ملتی ہے اور برائی بھی۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو بعد میں باعث ندامت اور شرمندگی ہو۔ خوش کرنے والا مالنامہ۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسرت نشان ہے،
جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا اعمال نامہ اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے۔ خوشخبری حضرت سیدنا عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں استغفار کو کثرت سے پائے، یعنی کہ کثرت سے استغفار کا ورد کرے۔ سید استغفار پڑھنے والوں کے لیے جنت کی بشارت۔ حضرت سیدنا شاد بن اوس رضی اللہ سے مروی ہے کہ خاتم المرسلین رحمۃ اللہ عالمین جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ استغفار کی ایک انہوں نے حدیث بتائی ہے، آیت بتائی ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ عزوجل تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، با قدر طاقت تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں، میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری نعمت کا جو مجھ سے اقرار ہے کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے بخش دے، تیرے سوا کوئی بخش نہیں سکتا۔ جس نے اس دن کے وقت ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا، اسے شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت اسے ایمان سے پڑھا پھر صبح ہونے تک سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، وہ جنتی ہے۔ اتنی بشارتیں اور اتنا یقین اور اتنا ہم لوگوں کو کس نے دیا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان دیا کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہ ہر بحرف سچ ہے، اس میں کسی شک، کسی شبہ یا بے یقینی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اوپر تو یقین نہیں ہوگا، لیکن ہمیں اپنے نبی پہ، اپنے اللہ پہ اور قرآن پہ یقین ہے کہ قرآن میں جو فرمایا ہے وہ بے شک روز قیامت تک سچ ہی رہے گا۔ تو اس سے بڑی اور ہمارے لیے کیا بشارت ہوگی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو سکھانا تھا وہ اپنے نبی کے ذریعے سکھایا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں کر کے بتایا احادیث کے بارے میں، احادیث میں ہماری زندگی کو کے ہر پہلو پر، زندگی کے ہر پہلو پر احادیث انہوں نے کیوں چھوڑی؟ تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عاشق بنائے اور ہم اسلام اور اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تھوڑی زیادہ نہیں، کوشش کرنے سے تھوڑا تھوڑا تو بنتا ہی ہے کچھ۔ کہتے ہیں قطرہ قطرہ بھی اگر گرے نا تو دریا بن جاتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو اور اللہ مجھے میرے مقصد میں کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آپ کے تمام نیک مقاصد میں کامیاب کرے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، بے شک وہ سب کی سنتا ہے، لیکن کوئی وقت قبولیت کا یا کوئی دعا ایسی تھی جو ہمارے لیے وہ اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس کا صلہ ضرور رکھتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کے بھید، سب کے دلوں کی مرادیں اور سب کے دلوں کی خواہشیں جانتا ہے اور اسی نے پوری کرنی ہے۔ بے شک دعا میں یاد رکھیے گا۔
اللہ حافظ۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں اور کسی نئے اسلام کی باتوں میں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے میں، تاکہ ہم ایک دوسرے کو یاد کروا سکیں باتیں، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو سب جانتے ہیں، سب نے پڑھی ہیں، لیکن کیا ہے ہم لوگ بھول جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے اوپر گرد پڑ جاتی ہے۔ جب ایک لائبریری میں بہت ساری بکس ہو جائیں یا ایک بکسے میں بہت سارے کپڑے ہو جاتے ہیں تو کپڑے جو نیچے والے تھے وہ دب جاتے ہیں، پھر جب ہم نکالتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوہو ہمارے پاس تو یہ بھی سوٹ تھا، ہمارے پاس یہ کتاب تھی۔ تو کیا ہوتا ہے، یاد دہانی کے لیے میں نے چینل اسی لیے بنایا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسلام کی باتیں شیئر کر سکیں۔ جانتے سبھی ہیں، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔